لوگوں نے ایک دین کو کیا بنا دیا کہ جیسے دلہن آتی ہے نا رخصتی کے وقت پرانے زمانے میں جب جایا کرتی تھی تو مولوی ایسا ہونا چاہیے کہ خرامہ چلتا ہوا جا رہا ہوں کہ 4 آدمی پکڑ کے لا رہے ہوں ہمارے حضرت تیز چل نہیں سکتے گر جاتے ہیں کتنے نیک ہیں نیکی کا تصور کیا ہے اتنے نیک ہے کہ روڈ سے کھاتے سے گر جاتے ہیں بم پڑے جو حضرت سے پڑ جاتے ہیں تو صحابہ کرام سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا طلبہ اس لیے اخوا گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے تو گھوڑے سے تیز بغیر پریکٹس کے دوڑتے تھے پریکٹس کی ہوگی اس کی ارے بھائی تو ماں کے پیٹ سے اتنا چیمپئن پیدا ہوتا ہے کہ گھوڑے سے تیز دوڑتے طلبہ اس لیے اخوا گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار کی ہوتی یہی تو وہ صفات تھی جن کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں حکومت کی ہے ہمارے یہاں کوئی نمازی بن جائے اللہ کی پناہ جتنا دیر ہوگا اتنا ماشاء اللہ کچھ صحیح رام بھی ہوگا دنیا کا حج کر کے آیا تو بالکل ہی لے لیا لگے پہلے صحیح تھا بھائی صاحب ہیرو بنا ہوا تھا نا پہننے کا جہاں آیا تھا لوگ کہہ بندہ آ رہا حج کر کے آ گیا تو کیا ہو گیا بالکل فارغ تبلیغ مشکل نہ لگا کے آ گیا تبلیغ میں وقت لگاؤ بزرگوں کے ساتھ پھر بڑے اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ لگاؤ گے نا تو اور زیادہ کیا ہو کے آتا ہے پھر بالکل سست ہو جاتا ہے دین تو آپ کو سست کرتا ہے ادھوری تعلیمات جب بھی کسی کی لیں گے تو فائدے کے بجائے کیا ہوگا تبلیغ میں بعد میں بتایا جاتا ہے کم کھانا ہے کم سونا ہے اور وہاں جا کے کھو گیا ہوتا کام کھانا ہے کام سونا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تو آپ اپنے ذہن کو ذہنی طور پہ تیار کریں تو میں یہ کہہ رہا تھا سیوٹی بنانی ہے مگر کس کی رضا کے لیے اللہ کا زیادہ اسباب اختیار کرنے بن گئی ٹھیک ہے نہیں بنی تو ہمارا مقصد صحت کھائی نہیں بنی صحت اگر کامیابی ہوگی تو ایوب علیہ السلام کی تو ساری زندگی بیماری سے گزری ان کی کامیابی ہی وہ بیماری تھی جس سے انہوں نے صبر کیا یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ٹوٹ گیا بڑھاپے سے ملا ہے ساری زندگی رو کے گزری مگر وہ بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے کامیاب وہ بھی اور اللہ نے پوری صورت نازل کر کے ان کی تاریخیں بیان کی ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارا پیسہ چھن گیا یہ ہو گیا اللہ سے ناراض ہے میں کہتا ہوں بھائی ابھی یعقوب علیہ السلام کو تو بیٹا چھن گیا کیا اللہ اسے ناراض تھا کہ اللہ نے چھین لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو عمل فکر بنایا سب سے پہلا کام کیا جعل اللہ غنا کی قلبی دل میں اللہ کیا پیدا کر دے گا غنا ایک غنا بھی دیش میں نہیں ہوگا سمجھے گا اپنے آپ کو ملک کا بادشاہ اللہ کا دل کیا ہے بہت اسی سے سوچ سوچ کے خوش ہو پائے گا ناشتے میں 2 پراٹھے کھائے حالانکہ ایک ہی کافی تھا کیا خیال ہے انڈا بھی تھا اسی سے سوچ سوچ کے کیا ہوتا رہے گا یار ضرورت تو اتنی کی نہیں ہے حال تو اس کا بھی نہیں ہوں جتنا بڑا نالائق ہوں جیسے اللہ کی لاپرواہی کرتا ہوں یہ نوالا بھی نہیں ملنا چاہیے مگر میرے رب نے مجھے صبح الحمدللہ کھلایا شام کا کیا ہوگا یار جس اللہ نے کھلا دیا شام کو کیا کرے گا وہ بھی کھلا دے گا اپنے اسباب یہ نہیں کہ پوٹسی بن کے بیٹھ جائے کریں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے یاد رکھو فکر نہیں ہوگی بھائی اللہ آئے گا وہ سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بچا سکتا ہے وہ آگ میں جلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو بچا سکتا ہے وہ مجھے رات کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو کون سی ڈپریشن والی بات ہے وہ خوش رہے گا اور اللہ نے توقع کیا دوسری رات کو روٹی کوئی فرق نہیں کوئی بات نہیں بھائی جو اللہ روٹی نہیں کھلاتا اس کو میں صبر کر رہا ہوں آخر کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ملا میں پریشان ہوں اور اس پریشانی کا کیا ملے گا اجر ملے گا ہمارے نبی کو کون کر ہر وقت روٹی مل جاتی ہے اور اتنا بھوکا ہونے کے بعد ملے گا تو اور زیادہ مزہ آئے گا صبح جتنا کھائے گا پراٹھے اس میں جو کولیسٹرول پیدا ہوا ہے سارا کیا ہو رہا ہے ایسا ایسا اتنی ٹینشن میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا میرے بھائی کہ روٹی نہ مل رہی ہو رات کو میں تو بتا رہوں اگر مل کر یہ ہو جائے تو بھی خوش رہے گا اور ہماری تو ساری حاجتیں صبح شام الحمدللہ پوری ہو رہی ہے صرف ہمیں ٹرینر چاہیے جو ہمیں بتائیں کہ کام سکون کیسے آتے ہوتا ہے سب کچھ حاجتیں پوری ہو رہی ہے پھر بھی کیا ہو رہا ہے ٹینشن پریشانی جلدی سے حدیث کا ترجمہ کر دوں بات کو ختم کرتا ہوں پھر اگلے ہفتے کوشش کروں گا اس کو میں مزید مکمل کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا ساری فکروں کو سمیٹ کر اللہ ایک فکر بنا دیں گے آخرت ساری فکریں ہیں بیگم بھی ہو جائے عورت سے نیند رمیت بھی ہو جائے
اور جناب میری غربت دور ہو جائے، فکریں ہیں، لیکن یہ اصل فکر بھائی اصل تو اللہ کو ہے۔ اصل کیا ہے؟ جس کی ایک فکر ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، جس کی 100 فکریں وہ خوش ہوتا ہے۔ 100 فکروں والا آدمی کو اتنی اونچی زندگی گزارتا ہے، اس کو تو سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس آدمی کا مقصد سکون بھی نہیں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، سکون خود بہت ملے گا اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ غناہ کی خلقی وسمع یوسلا وحسب دنیا وہی راغما، فرمایا دنیا بھی ملے گی اور ذلیل ہوتی ہوئی آئے گی، ایسی جیسے کوئی لوڈی ہوتی ہے نا ذلیل، پانی بن کے آئے گی دنیا، پانی بن کے۔ اس حدیث کی تشریح میں کہنے کے لیے بہت کچھ وقت ہو گیا، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا ذلیل ہو کر کیسے آتی ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی بزرگ کو بلایا اور کہا کہ میں آدمی دنیا جو میرے پاس ہے آپ کو گفٹ میں دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ میں اس سے ایسا گفٹ لے کے کیا کروں گا، کیونکہ پھر غلام کا بھی غلام ہوں، ایک تو میرا غلام پھر اس غلام کا بھی غلام، تو اس غلام سے میں کیا گفٹ وصول کروں؟ یعنی اس نے غلام کا بھی انسان گفٹ ہی لیتا نا کہ یار تو میرے ہی تو کھاتا ہے تو گفٹ دے رہا ہے، اور غلام کا بھی آگے کیا ہو غلام۔ بادشاہ حیران ہوا، تو اس نے کہا بزرگ نے کہ دنیا میری غلام ہے اور تو دنیا کا غلام، کیونکہ میرے غلاموں کا بھی کیا ہے غلام۔ میری نظر میں تیری کوئی ویلیو وقت سلامت، میری نظر میں آپ کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ آپ کو میں اتنا پروٹوکول دوں، سمجھ رہے ہیں؟ اتنی ویلیو آپ سمجھتے ہیں آپ بادشاہ ہوں گے، ٹھیک ہے اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی نعمتوں میں اس کو دیکھ کر ہم کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم اصل ہدف پر ہمیں آخرت کی فکر میں ہم لگے رہے، آپ نہیں لگے رہے، آپ تو ہمارے غلاموں میں کیا ہے غلام۔ ایسے انسان کے پاس دنیا کیا آتی ہے دلیل ہو کر، لسٹ نہیں کراتا، ملتی ہے دلی لسٹ نہیں کراتا اس تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ کیفیات پیدا کر دیں۔ یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ان تعلیمات کو جب تک فالو نہیں کرو گے تو یہ جو ٹرینرز ہیں نا جو آج کل ٹریننگ دے رہے ہیں، میں اللہ کرے میری یہ بات ان کے کاموں میں بھی کسی طرح پہنچ، یہ دیتے رہے ٹریننگ اچھی کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس میں الٹیمیٹ ویژن کو ڈالنا پڑے گا کہ اپنے ویژن کے ساتھ ایک ایسا ویژن بھی بناؤ جو ویژن کا بھی کیا ہو، وہ الٹیمیٹ ویژن آخرت ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ حاصل کرو گے بالآخر ختم فنا دفن زمین ہے۔